السلام علیکم ناظرین، انسائیڈ نیوز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابراہیم راجہ صاحب آج اویلیبل نہیں تھے تو انہوں نے میری یہ ذمہ داری لگائی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر ہم آج آپ کے سامنے اپنا تجزیہ بھی رکھیں اور کچھ اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کریں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک سٹیٹمنٹ انتہائی اہم ہے جو جاری کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں اتر آئی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے ایک اعلان کر دیا گیا، اور اس سے پہلے اسی پلیٹ فارم پر انسائیڈ نیوز پر جو خبر دی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو دبئی میں ملاقات ہوئی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ آج دونوں جماعتوں کی طرف سے اپنے اپنے پلان جو ہیں وہ ریویل کر دیے گئے ہیں، اور نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ کسی سے اتحاد جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہر حلقے میں شیر کا نشان جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ یہ وزیر داخلہ ہیں، اور انہوں نے اس کے علاوہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پر بھی کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن جو شیر کا نشان ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ، اسے پس پشت کیوں ڈالا گیا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ زرداری صاحب چل کر گئے تھے، اور اس لیے گئے کہ کسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے پنجاب کی حد تک کی جائے۔ زرداری صاحب کی کچھ فرمائشیں تھیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن علاقوں میں، یعنی یوسف زئی گیلانی صاحب کا جو خاندان ہے، قاہرہ صاحب، یا اس کے علاوہ دیگر جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، نون لیگ کے ساتھ مل کر باقاعدہ اتحاد کیا جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور ان سیٹوں کے اوپر نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں اتارے گی، اور نون لیگ سپورٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ لیکن صاف انکار کر دیا گیا، اور جہاں پر نون لیگ کی طرف سے انکار کیا گیا وہاں پر پاکستان کی عوام کو بھی اس فیصلے میں اگر شامل کر لیا جاتا تو یقیناً بہت ہی بہتر ہوتا، اور کوئی ایسا قانون موجود ہونا چاہیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے خلاف، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کی عوام کا ہے۔ ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ اتارے، اسی طرح پاکستان کی عوام کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ووٹ دے۔ جب آپ کے پاس آپشن ہی موجود نہیں ہوں گے، این ممکن ہے نا کہ بہت سارے لوگ نون لیگ کو چاہتے ہوں، بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چاہتے ہوں، بہت سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہتے ہوں، لیکن جب آپ سیاستدان گھر میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم سیٹ ایڈجسٹ کر لیں گے اور ہم اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پر نہیں اتاریں گے، تو اصل میں یہ اس جماعت کے ساتھ کیا زیادتی ہونی ہے؟ یہ تو اصل میں پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کتنی سیٹیں ملیں گی، یہ سیاستدان گھروں میں بیٹھ کر، اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر، اور یہ ڈرائنگ رومز وہ ہیں جہاں پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں، بلکہ اغیار میں بیٹھ کر، اغیار کے پاس بیٹھ کر یہ سب فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے اور کچھ باتیں بھی کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث فرد گروہ کے خلاف کارروائی سیاسی انتقام نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ قاسم کے ابو نے کچھ کیا ہے تو قاسم جانے یا اس کا ابو جانے۔ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق ادارے اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، معاملات آگے چل رہے ہیں، کچھ شرپسند اب تک پکڑے جا رہے ہیں، کچھ کو پکڑ لیا گیا۔ 89 کے قریب خواتین جو ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر انہیں گرفتار کیا گیا، 59 کی رہائی ہوئی ہے جی ضمانت کے اوپر۔ اچھا، پھر ایک اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب شہباز شریف کے کل کے اعلان کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان بہت جلدی آ جائیں گے۔ سپتمبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، اور سپتمبر کی تاریخ اس لیے دی گئی چونکہ سپتمبر میں ایک تبدیلی اور بھی ہونے جا رہی ہے۔ نون لیگ کو خطرہ یہ ہے کہ ان حالات میں اگر نواز شریف صاحب بغیر اپنی سزا کے گارنٹیز کے پاکستان میں آ جاتے ہیں، تو چونکہ سیاستدان طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو انہیں نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کسی قسم کا یقین ہے، اور نہ ہی اپنے اتحادیوں پر یہ یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر جب دبئی کی ملاقات جو ہے وہ مکمل فلاپ ہو گئی۔ آج لندن سے خبر یہ ہے ویورز کہ مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو لنک پر گفتگو ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، اور فضل الرحمان صاحب نا کافی زیادہ ناراض نظر آئے کیونکہ دبئی کی ملاقات کے اندر انہیں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ اچھا، اگر یہ خبر کہیں اور سے آتی نا کہ فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ پی ڈی ایم کو بھی شامل کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی
اور اس ملاقات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں تقسیم کرنے کا کوئی فارمولہ طے کرنا تھا، اور اس میں شامل نہیں کیا گیا فضل الرحمان صاحب کو، جس کا انہیں غم و غصہ تھا کہ جناب کھیر پک رہی ہے تو ہمیں بھی تو دینا، ہمارا حصہ کہاں پر ہے، ہمارا جو حق ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جائے۔ اس کی دیکھا دیکھی بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، کیونکہ یہ تمام جماعتیں سمجھتی ہیں کہ حکومت بنائی ہم نے اور ساتھ دیا نواز شریف کا، شہباز شریف کا ہم نے، وزیراعظم آپ کو ہم نے بنایا، آئندہ انتخابات میں جب دوبارہ کھیر پکے گی، وزارتیں تقسیم ہوں گی تو ہمارا کیا حصہ ہوگا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ان تمام جماعتوں کے سامنے تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ اس انکار کے بعد اب وہ کریں گے کیا اور ان کا پلان بی کیا ہوگا، خاص طور پہ اس وقت جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہوتی ہے، کریڈٹ شہباز شریف صاحب لے کر چلے جاتے ہیں اور نون لیگ اپنا ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ دیکھیں ریاست کے اوپر ہم نے سیاست کو قربان کر دیا۔ فضل الرحمان کیا بیانیہ لے کر پاکستان کی عوام کے سامنے جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بیانیے بے شک ہمارے تگڑے ہوں، پاکستان کی عوام ہمارے اوپر جو ہے وہ کراس لگا چکی ہے، اس لیے اگر ہم اغیار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کوئی ڈیل کر لیں، یہی ہمارے لیے جو ہے بہتری ہوگی، یہی بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان تمام جماعتوں کی اہمیت اس وقت بڑھ جائے گی جب یہ ووٹ تقسیم ہوگا، یہ سیٹیں تقسیم ہوں گی، اور کوئی جماعت سنگل ہینڈڈلی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات میں کے نتائج کی روشنی میں، نتیجے میں اپنی حکومت جو ہے اس کا اعلان کر سکیں۔ یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے ان تمام جماعتوں کے سامنے۔ ویورز، ان حالات کے اندر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے سپتمبر میں، جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ابھی بھی جو کھیل ہے اگر کھیل دیا گیا کھلاڑیوں کی طرف سے تو حالات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں سناتی، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید اس سے پہلے یعنی ان کی عدم موجودگی میں بھی کوشش کی گئی کہ یہ فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے، لیکن جب ایک اشتہاری ہوتا ہے نا تو پہلے سب سے اسے آپ کیا کریں گے کہ آپ کو تحفظ یعنی حفاظتی ضمانت دینی پڑے گی، اور جب حفاظتی ضمانت کا معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے تقریریں ہوں گی پورے پنجاب کے جہاں جہاں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ موجود ہیں، یونین تک بقول ان کے ان کو ایکٹیو کیا جائے گا، تقریریں کی جائیں گی، اور جب تک نواز شریف پاکستان میں نہیں آتے ہر جگہ جلسے جلوس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کیے جائیں گے۔ اب یہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پی پی کی اسمبلیوں کو مدت سے پہلے تحلیل کرنے کی مخالفت ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن جو ہے، یعنی یہ ان کا سیاسی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو خبریں پہلے آ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ اسمبلیاں پہلے تحلیل کی جائیں تو کیا ہوگا کہ انہیں 90 دن جو مل جائیں گے، لیکن اب پی پی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ نیر بخاری صاحب نے یہ جاری کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی پی کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے تحفظات ہیں، چند روز قبل اسمبلیاں ختم کرنے سے اچھا پیغام جو ہے وہ نہیں جائے گا، یہ نیر بخاری صاحب کی طرف سے ہوا، اور پھر عام انتخابات 12 اکتوبر تک جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ ویورز، یہ اس وقت سیاسی منظرنامے پر چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک خبر اور بھی آئی، اور خبر یہ تھی کہ یہ جو ہے نا آپ کے سابق آئی ایس آئی چیف فیض حمید صاحب، ان کے گھر پہ، ان کے بھائی کے گھر میں جو ہے نا وہ چوری ہوئی ہے، 1 کروڑ کی کچھ رقم ہے جی، اور ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے ایک موبائل فون بھی لے کر چلے گئے ہیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن میرے لیے سوال یہ ہے کہ اس فون کے اندر ایسا کیا تھا جسے آپ نے تجوری میں رکھا، اور یہ فون جو ہے وہ باقاعدہ اب چوروں کی تحویل میں ہے، اور یہ فون کا چور کیا کریں گے اور کس طرح اس فون کے اندر سے ڈیٹا جو نکالا جائے گا، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو آئی فون کا ڈیٹا ہوتا ہے نا اسے آپ نکال نہیں سکتے، ریکور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ڈیٹا کس نوعیت کا ہے اور کہاں پر اس کی ضرورت محسوس ہوگی، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو اس وقت چوروں کے سامنے بھی ہوگا اور اس فون کو اٹھانے والوں کے سامنے بھی ہوگا۔ ایک خبر اور بھی ہے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، اور ان کے انتقال کے 5 ماہ بعد سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف یہ درخواست جو تھی 10 سال بعد جو ہے سماعت کے لیے اسے مقرر کیا گیا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہے، انصاف ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بے شک انسان کے جانے کے بعد ہی ہو ضرور، لیکن حقیقت اس میں یہ ہے
کہ 50,000 سے زائد مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، لیکن آپ کو جو مقدمہ ملا وہ یہی ملا۔ کاش آپ وقت پر لوگوں کو انصاف دیتے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لاتے، توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف انیشیٹ کرتے۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن جو بندہ مر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، آپ نے اس کا کیس نکال کر اب اس میں سے کیا نکال لینا ہے؟ تو جناب سپریم کورٹ جہاں پر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، سیاسی مروسی کردار اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جہاں پر وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز نہ کرے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک خبر جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ خبر آج ٹرائیبیون کے اندر بھی لگی، کہ پاکستانی جو ہے نا مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 6 ماہ میں 4 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑا ہے، جبکہ گزشتہ سال 8 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ آپ کو ٹینیور ہے اس حکومت کا، جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، مینیجرز ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد نرسوں کی ہے۔ اچھا، جو ممالک جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں ان میں متحدہ عرب امارات ہے، عمان ہے، قطر ہے۔ 8,000 کے قریب لوگ پاکستان کے برطانیہ میں آئے، امریکہ میں 1,300 کے قریب لوگ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 20,000 پاکستانی جو ہے ملیشیا میں جا کر سیٹل ہو گئے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کا پاکستان اور یہ ہے آپ کی حکومت کی کارکردگی۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ سب اچھا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں پاکستان میں، پچھلے 1.5 سال کی کارکردگی شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں رکھی، تو اس کارکردگی کا جواب یہ اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان جس کو موقع مل رہا ہے وہ بیچارہ یا تو وہ کشتی میں اپنی جان گنوا دیتا ہے، جن کے پاس زیادہ اچھی اپرچونٹی ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اب کوئی جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتا۔ دا ریزن از شہباز شریف اینڈ کمپنی، جو اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے صرف حکومت میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا انسائیڈ نیوز کا اسپیشل ایڈیشن۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ابراہیم راجہ صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔